رزق میں اضافے کے لیے، برکت کے لیے کوئی وظیفہ ناظرین کو بتا دیجیے۔ ہمارے ناظرین کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ اللہ کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ کریں اور معوذتین کو پڑھنا معمول بنا لیں تو اللہ ذوالجلال کی رحمت اس پر ہوگی اور اللہ ذوالجلال اسے شفا نصیب فرمائیں گے۔ تو کوئی خاص صورتیں اور خاص آیات ایسی ہیں کہ جن کو یعنی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر پڑھنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مرض کا علاج اس میں ہے سوائے موت کے۔ تو اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کون سی دعا، کون سا ذکر اور کون سا وظیفہ کرنا چاہیے کہ انسان کا دل جو ہے وہ ہلکا ہو جائے، غم ہلکا ہو جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، نہد اسٹوڈیو کے پروگرام جادو، جنات اور نظر بد کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا پروگرام ہمارا ہونے جا رہا ہے مختلف مسائل، پریشانیوں کے حل کے لیے اسلامی وظائف کے حوالے سے۔ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہر شخص پریشان دکھائی دیتا ہے۔ ہر شخص کو مختلف قسم کے غموں نے گھیرا ہوا ہے۔ ایسے میں اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی غم گسار کی، کسی ایسے سہارے کی کہ جو اس کے غموں کو ہلکا کر سکے، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے میں اس کی مدد کر سکے۔ تو ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑا سہارا ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مدد ہماری نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم نے یہ ذہن بنانا ہے کہ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے غموں سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی ہے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں، اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو ہم نے جھکانا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ پہلے کی طرح پروگرام میں موجود ہیں معروف روحانی معالج فضیلت الشیخ مولانا عبدالرحمن زاہد صاحب حافظہ اللہ۔ تو ہم ان سے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں مختلف مسائل کے حوالے سے قرآن و حدیث میں جو وظائف ہمیں بتائے گئے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم شیخ صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہو؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو وظائف کی اہمیت کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے نقصانات ہوتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی اور دنیا سے کوئی عزیز بچھڑ گیا، اور کوئی اور پریشانی آ گئی یا بیماری آ گئی، تو ہم بیماریوں سے علاج معالجے کے لیے باقی سارے معاملات کرتے ہیں، ظاہر کرنا بھی چاہیے، دوا دارو بھی ہم کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، اپنے نقصان کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ وظائف کی اور ذکر اذکار کی اور دعاؤں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ ہم باقی سارے بھی کام کریں جو جائز ہم ذرائع اختیار کر سکتے ہیں اپنے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے نقصان کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا کا، ذکر کا اور وظائف کا بھی سہارا لینا ہے۔ یہ کتنا ضروری ہے، اس حوالے سے ذرا ناظرین کی رہنمائی فرمائیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین، نہد اسٹوڈیو میں ہم آپ سے اس کی وساطت سے ہم کلام ہیں۔ محترم جناب عبداللہ یوسف زیبی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ناظرین کو بتلایا جائے کہ پریشان حال اور دکھی انسان، پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور ان کے لیے مؤثر کیا چیز ہے جس پر وہ عمل کر لیں اور وہ ان کی پریشانیوں کا ازالہ ہو سکے، ان کے دل کو سکون میسر ہو اور ان کی روح میں تازگی اور مسرت پیدا ہو۔ تو ناظرین دیکھیں، ہم نے
اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اور قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جب گزاریں گے، بسر کریں گے، اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں ہر راستے میں، ہر تنگی اور ہر تکلیف میں وہ رہنمائی میسر ہوگی، اور اس رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم عمل پیرا ہوں گے، تو اس سے ہمیں پھر اللہ ذوالجلال کی رحمت سے بہت سارے فوائد نصیب ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ دیکھیں، پریشانیاں حضرت انسان پر آتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے خود فرمایا کہ میں نے انسان کو آزمائشوں کے لیے پیدا کیا، امتحان گاہ ہے یہ دنیا، اس لیے اس کی آزمائشیں، امتحان اور دکھ اور مصیبتیں تو اس کو آنی آنی ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم ایک طرف ہے، یہاں تک کہ باپ بھی انہی لوگوں کی سامنے کھڑا ہے جو آپ کی جان کے دشمن ہیں، اور وہاں اللہ کے ملائکہ حاضر ہوئے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں حکم کریں، ہم آپ کی اس پریشانی، اس دکھ اور مصیبت میں آپ کا تعاون کریں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بہت پیاری بات کہی کہ حسبنا اللہ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں۔ بے شک۔ کیوں؟ میرا عقیدہ، میری سوچ اور میری فہم اور سمجھ جو کام کر رہی ہے وہ مکمل اور اکمل ہے، اس لیے میرا عقیدہ یہ ہے کہ حسبنا اللہ، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جتنی پوری دنیا بھی میری دشمن بن جائے اور میرا مخالف سمت اور مخالف لوگ میرا برا سوچنا چاہیں، لیکن میرا اللہ مجھ پر رحمت اور کرم نوازی کرنا چاہیں، تو پھر کوئی بھی میرا برا نہیں کر سکتے۔ حسبنا اللہ، تمام معاملات میں مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ تو لہٰذا میرے وہ ناظرین، وہ حضرات، خواتین و حضرات جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ اللہ پر پورا یقین کرتے ہوئے کہ وہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، نفع اور نقصان کا مالک وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے انہماک کے ساتھ توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ مجھے میرا اللہ ہی کارساز اور میرا دوست میں مجھے کافی ہے۔ تو جب اللہ پر توکل کر کے انسان اس پر بھروسہ کر کے دعا کرے گا، تو پھر اللہ ذوالجلال اپنے اس بندے کو ضائع نہیں کریں گے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، سواری جا رہی تھی، تو آپ نے مجھے مخاطب کیا کہ عبداللہ، میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مخاطب کیا، میں نے جواب دیا کہ میں حاضر ہوں، بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا احفظ اللہ، کہ تو اللہ ذوالجلال پر توکل اور بھروسہ، اس پر یقین رکھ لے، تو اللہ ذوالجلال تیرے حفاظت فرمائے گا۔ تو جب یہ بات کہی تو امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ ذوالجلال تیری حفاظت کرے گا اور کوئی تجھے نقصان تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ، پوری کائنات کے انسان جمع ہو کر تمہیں تکلیف پہنچانا چاہیں،
اور اللہ ذوالجلال تجھے وہ تکلیف نہیں دینا چاہتے تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ بے شک۔ تو لہٰذا تم اللہ پر توکل اور بھروسہ اور اس پر یقین رکھتے ہوئے تم اللہ ذوالجلال کو پکارو۔ مقصد یہ ہے کہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جتنا مضبوط کرو گے اتنا ہی اللہ ذوالجلال تمہاری حفاظت بھی فرمائے گا، اور جو تمہیں فائدہ دینا چاہتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر نقصان اللہ کی طرف سے لکھا ہے، اس کی طرف سے اسے خسارہ اور اس کی طرف سے کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، تو ساری دنیا مل کر اسے فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ اس کو فائدہ پہنچا نہیں سکتے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، اور جو وہ ارادہ کر لیتی ہے وہ اس کو پورا کرتی ہے۔ تو لہٰذا ناظرین کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ پر توکل رکھے کہ نفع اور نقصان کا مالک میرا پیدا کرنے والا مالک ہے، اللہ کی ذات ہے، اور پھر اس پر بھروسہ کرتے ہوئے جتنی پریشانیاں جتنی مصیبتیں ہیں ان کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وظیفہ کیا کرے۔ اب دیکھو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت پیارا وظیفہ ہے، اور امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر پر جو کلام مقدس کلام نازل قرآن مجید اس میں یہ ہے، تو گویا کہ یہ وظیفہ کرنا چاہیے، اور صدقے دل سے اور پورا اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے۔ شاہ صاحب، بیماری انسان کی زندگی کا حصہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام بھی بیمار ہوتے، تو اس حوالے سے علاج معالجے کی بھی اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، جی ہمیں دوا دارو کرنا چاہیے جب بیمار ہو جاتے ہیں، تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے آپ کا ہمیں کیا اسوہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب بیمار ہوتے تھے تو آپ کا عمل ہوتا تھا، کیا وظیفہ آپ پڑھتے تھے، اس کی رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسی کو پریشانی آتی تو امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جو آخری مرض جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت آپ اتنے کمزور اور نڈھال ہو گئے، بیماری کی وجہ سے لاغر ہو چکے، کہ میں بذات خود معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرتی تھی، اور پڑھنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک مارتی، اور پھر وہ آپ کے ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عظمت والے برکت والے ہاتھ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تھے، تو اس لیے میں پڑھتی ضرور تھی لیکن پھونک آپ کے ہاتھوں پر مار کر آپ کے ہاتھ آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بہترین وظیفہ ہے کہ ہمارے ناظرین کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں وہ اللہ کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ کریں، اور معوذتین کو پڑھنا معمول بنا لیں، تو اللہ ذوالجلال کی رحمت اس پر ہوگی، اور اللہ ذوالجلال اسے شفا نصیب فرمائیں گے۔ شاہ صاحب، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شفا قرار دیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ تو قرآن مجید میں کوئی خاص صورتیں ایسی ہیں، ویسے تو سارا قرآن ہی شفا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو کوئی خاص صورتیں اور خاص آیات ایسی ہیں کہ جن کو یعنی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر پڑھنا چاہیے؟ دیکھو محترم، اس بارے میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ، یہ اس کے کئی نام ہیں،
17 کے قریب ہیں، اس سے زیادہ بھی اس کے نام لکھے گئے ہیں۔ سبع المثانی بھی کہا، سورہ فاتحہ بھی اس کا نام ہے، سورہ شفا بھی اس کا نام ہے، یعنی کہ اس کا نام سورت شافی بھی ہے، یعنی شفا دینے والی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مرض کا علاج اس میں ہے سوائے موت کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر موت کا بھی کوئی علاج ہوتا تو وہ بھی سورہ فاتحہ ہی ہوتی، تو موت تو آنی ہے ہر صورت۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ جتنی بیماریاں ہیں، انسان اللہ ذوالجلال پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھے تو اللہ ذوالجلال اسے شفا نصیب فرمائیں گے۔ اور مجھے یاد ہے کہ حافظ عبدالسلام صاحب بھٹوی حافظ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے اپنی تفسیر میں سورۃ فاتحہ کی ایک بہت پیاری بات لکھی ہے۔ ان کی ہمشیرہ، وہ ان کو ٹانگ کا مسئلہ تھا اور اتنا مسئلہ پیچیدہ ہو چکا تھا کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے گی، لیکن دیکھو یقین اللہ کی ذات پر اور توکل، پھر اہل علم مذہبی لوگوں کا دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے سورہ فاتحہ کو ایک معمول بنا کر پڑھنا شروع کیا، اس نیت سے کہ اللہ ذوالجلال نے اس سورت کو اور قرآن مجید کو جو کہ بہترین شفا کا ذریعہ بنایا ہے، تو اس کے دعائیوں میں بھی تو اس نے شفا ڈالنی ہے۔ علاج معالجہ حکیموں طبیبوں ڈاکٹروں سے کرائیں گے تب بھی، تو لہٰذا ہم اللہ پر یقین اور توکل کر کے اس کو شروع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ ذوالجلال نے شفا عنایت فرما دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی انسان اس کو پوری یقین کے ساتھ پڑھے اس غرض سے کہ اللہ ذوالجلال مجھے اس مرض سے شفا دے گا، تو ضرور اللہ ذوالجلال اسے شفا عطا فرمائے گا۔ ان کے لیے سورۃ فاتحہ کا دم اور اس کی تلاوت اور روٹین کے ساتھ اس کو بار پڑھنا، وہ اس کے لیے مؤثر ہوگا اور اللہ ذوالجلال اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ کئی مرض ہیں، کئی بیماریاں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سردار کو جس کو ایک بچھو نے کاٹ لیا تھا، یا اس کو کسی موذی چیز نے، سانپ ہے یا بچھو جس نے بھی کاٹا، تو انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر انہیں دم کیا تو اللہ ذوالجلال نے اسے شفا عطا فرمائی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ناظرین کو اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ بجائے اس کے پریشانیوں میں مبتلا رہیں، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کے چکر کاٹیں، وہ اللہ پر یقین اور توکل کر کے قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں تو اللہ ذوالجلال شفا عطا فرمائیں گے۔ شاہ صاحب، پریشانی، دکھ، غم کسی چیز کا جب انسان کو گھیر لیتا ہے، اتنا زیادہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ذہن پر اس کو پریشانی کو سوار کر لیتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان خودکشی کرنے تک جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے۔ تو ان سارے حالات میں انسان کو جب کوئی پریشانی آئے تو اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کون سی دعا، کون سا ذکر اور کون سا وظیفہ کرنا چاہیے کہ انسان کا دل جو ہے وہ ہلکا ہو جائے، غم ہلکا ہو جائے؟ سب سے پہلے تو میں یہ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ آن پڑا ہے تو اس پر صبر ضرور کرے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ ذوالجلال کے شکوے اور بجائے اس کے کہ اس کی نافرمانی پر اتر آئے، میں ہی دنیا میں رہ گیا ہوں، ساری مصیبتیں اور سارے دکھ میرے لیے ہی ہیں۔ دیکھو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام، ان پر ایک مصیبت آن پڑی،
ایک امتحان بھی تھا، مصیبت آئی، دکھ اور پریشانی میں گر گئے، اور اس سے بڑی کسی پر بھی نہیں آئی۔ اگر دیکھا جائے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، سمجھو قید ہو گئے، اور وہ پہنچ بھی وہاں گئے کہ جہاں کسی انسان کا تصور بھی جواب دے جاتا ہے کہ یہاں کوئی چیز ہوگی، یہاں پہنچ چکے ہوں گے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور پھر دریا پانی کے گہرائی میں وہ چلی گئی۔ پریشانی کا عالم اس قدر کہ کسی کو ان کا علم ہی نہیں۔ تو وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پیدا کرنے والے مالک اللہ ذوالجلال سے اپنا رابطہ قائم کیا، اور وہ کیا دعا، کتنی پیاری دعا قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کی زبان اطہر پر جاری ہونے والے کلمے اتنے اللہ ذوالجلال کو محبوب لگے کہ وہ قرآن بنا کر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر نازل کر دی۔ وہ کیا جملے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا انت، مگر تو ہی اے میرے اللہ، یعنی حاجت روا، مشکل کشا، لاجپال، غریب نواز، یہ سارے اختیارات تیرے پاس ہیں۔ بے شک۔ اور میرا عقیدہ کہ یہاں جس مصیبت میں گھر چکا ہوں، یہاں کوئی بھی میرا پرسان حال نہیں۔ لا الہ الا انت، تو ہی، سبحانک، تو پاک بھی ہے ہر عیب، ہر کمزوری، ہر نقص تو۔ انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں تو گناہ گار، میں اپنی جان پر ظلم کرنے والا، میں ایک کمزور، ناتواں، عاجز تیرا بندہ ایسی پریشانی میں گر گیا ہوں، ایسی مصیبت میرے اوپر آ پڑی ہے، اگر اس معاملے میں تو میری مدد نہ کرے تو پھر کوئی اور دنیا کی طاقت مجھ پر کوئی فضل و کرم نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میری مصیبت کو دور کر سکتی ہے۔ تو جب یہ پڑھے تو اللہ ذوالجلال نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں کہا کہ اگر میرے نبی ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے نہ مانگتے تو میں قیامت تک انہیں یہاں قید رکھتا۔ صحیح۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک اتنا پیارا وظیفہ ہے پریشانیوں میں ازالے کے لیے، اور دکھی لوگوں کے دکھ کو دور کرنے کے لیے، کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے اور اس کی مدد چاہتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں، تو اللہ ذوالجلال اپنی رحمت سے اس کے غم اور پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ شاہ صاحب، قرآنی وظیفوں کی ہم بات کر رہے ہیں، جی، تو آیت الکرسی کا ایک بڑا نام ہے، اس حوالے سے نماز کے بعد بھی ہم اسے پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جنت کی بشارت سنائی ہے کہ جو شخص نماز کے بعد سورہ یہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت میں داخلے کے درمیان صرف موت ہی رکاوٹ ہے۔ تو آیت الکرسی کا کوئی ایسا وظیفہ کہ جس کے ذریعے سے ہم پریشانیوں سے اور شیطانوں کے حملوں سے ہم محفوظ رہ سکیں، ایسی کوئی حدیث مبارکہ ناظرین کی نظر کیجیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آیت الکرسی کو رات تلاوت کرتا ہے، یعنی آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو اللہ ذوالجلال کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور اس کو شر شیطان سے یعنی کہ محفوظ رکھنا، حفاظت وہ ہر چیز سے، شیطان کے شر سے بھی اور پریشانیوں سے بھی،
اور دوسرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساری رات اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے لیے وہ رحمت اور کرم نوازی کی دعا بھی کرتا رہتا ہے کہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کو معاف بھی کر اور اس پر رحمت بھی فرما۔ تو جس پر اللہ ذوالجلال کی رحمت اور کرم نوازی ہوگی، اس کو اللہ ذوالجلال شیطانوں کے شر سے بھی محفوظ رکھیں گے، اور امراض سے بھی اللہ ذوالجلال اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو لہٰذا آیت الکرسی کو پڑھنا یہ چونکہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، کہ جس کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک عظیم آیت ہے، جس میں اللہ ذوالجلال کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی وحدانیت کا جو بار بار تذکرہ ہوا ہے۔ ایسے کہہ لیں کہ 11 مرتبہ اس میں مختلف پہلوؤں میں اللہ ذوالجلال کی توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا جو انسان اس کو تلاوت کرے گا تو اللہ ذوالجلال اس پر اپنی رحمت اور کرم نوازی فرمائے گا، اور جس نیت سے پڑھے گا اللہ اس میں خیر و برکت فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب، وظائف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان میں ایک بہت بڑی پریشانی جو اکثر ہمارے ہاں لوگ جس کا شکار ہیں وہ ہے بے روزگاری یا رزق کے اندر تنگی۔ تو ہمارا ایمان تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے، اور وہی جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ تو رزق میں اضافے کے لیے، برکت کے لیے کوئی وظیفہ ناظرین کو بتا دیجیے۔ اس بارے میں سب سے پہلے تو میں ناظرین کو اس بات سے آگاہ کروں گا کہ وہ اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ استغفار کو لازم پکڑیں، استغفار کریں۔ جو اللہ ذوالجلال سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ ذوالجلال نے وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جائے تو اللہ ذوالجلال پریشانیوں سے نکالنے کے لیے اس کا اہتمام انسرام فرما دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اس جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے اللہ ذوالجلال جہاں سے اس کا وہم و گمان ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ سب سے پہلے اللہ کا ڈر، خوف، یہ انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ ذوالجلال سے جو ڈرتا ہے پھر اس کی برکات کا نزول ہوتا اس پر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس کی برکت کیا ہے کہ میں تجھے وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں۔ اور اسی طرح جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ، اس پر غور کریں۔ سورہ نوح میں اللہ ذوالجلال نے برملا کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ جب تم اللہ سے استغفار کرو گے، معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، تو اللہ ذوالجلال اپنی رحمت سے تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ ذوالجلال پھر آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، اور اس بارش کی وجہ سے تمہارے باغات میں پھل پھول اور پیداوار ہوں گی، اور اللہ ذوالجلال استغفار کی وجہ سے بنین بیٹے بھی تجھے عطا کرے گا، مال بھی دے گا، عزت اور وقار بھی تمہیں نصیب ہوگا۔ تو گویا کہ استغفار کی برکات کی وجہ سے
اللہ ذوالجلال اپنی رحمت سے انسان کو نوازا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ناظرین کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ اللہ ذوالجلال کے عظیم پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ہر روز اپنے رب سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے سردار اہتمام فرما رہے ہیں استغفار کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے زیادہ اس کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک ایک مجلس میں اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں استغفار 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے استغفار کیا کریں، تاکہ اللہ ذوالجلال ہم پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ شاہ صاحب، انسان نکاح کرتا ہے اولاد حاصل کرنے کے لیے، لیکن بسا اوقات ایک مسلمان نکاح کرتا ہے اور سال ہر سال گزر جاتے ہیں، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہتا ہے۔ تو اولاد حاصل کرنے کے لیے کوئی دعا اور وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ محترم، اس بارے میں دیکھیں، امام کائنات علیہ السلام کی شریعت نے ہمیں ہماری زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کی ہے، ہر مقام پر رہنمائی فرمائی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے، اللہ ذوالجلال کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میاں بیوی علیحدگی میں جب میاں بیوی والے تعلق قائم کرنے لگے ہیں تو ان کو اس وقت بھی اللہ ذوالجلال کو یاد کرنے سے نہیں بھولنا چاہیے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دعا ہمیں بتلائی ہے، اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی یہ دعا پڑھے اور اس کی برکات میں اللہ ذوالجلال ایک تو شیطان لعین کی تمام غلط کاریوں سے محفوظ فرمائیں گے، اور دوسرا اللہ ذوالجلال اسے اپنی رحمت سے اولاد بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ بھی ایک دعا ہے اولاد کے لیے بھی اور شیطان سے بچنے کے لیے۔ اب پھر دیکھیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا بہت پیاری دعا، رب حب لی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ تو انسان کو جو بے اولاد ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ ذوالجلال سے یہ دعا کرنی چاہیے، اور رب حب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، کیونکہ اولاد اللہ ذوالجلال کے قبضہ اختیار میں ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا، کہ اللہ ذوالجلال جسے چاہیں بیٹے عطا فرمائیں، جسے چاہیں بیٹیاں عطا فرما دیں، اور جسے چاہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں اللہ ذوالجلال اسے عنایت فرمائے اور اسے ہمکنار فرمائے۔ تو گویا کہ جب اللہ ذوالجلال نے اولاد دینی ہے، انبیاء نے بھی اس سے مانگا ہے، تو ہم بھی یہ اہتمام کریں کہ اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کریں اور اس سے دعا کریں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں اور اس سے دعا مانگتے رہیں۔ تو جب انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ ذوالجلال اسے عطا فرماتا، جیسا کہ جناب زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ نہیں ہے کہ میں نے 1-2 مرتبہ دعا کر لی، 2 سال گزر گئے، بس تو ملنا، مایوس نہیں ہونا۔ جناب زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا
کتنا عرصہ زندگی کا گزر گیا، دعائیں ہو رہی ہیں، پھر ایک وقت آیا کہ ذہن میں آیا کہ اب تو میں ضعیف العمر کو پہنچ گیا، ضعیف ہو گیا ہوں، اور بڑھاپے کی عمر کو میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اب اس زندگی کے اس موڑ پر پہنچ چکا ہوں کہ اب اولاد کی امید ختم ہو چکی۔ لیکن ہوا کیا کہ جناب مائی مریم علیہ السلام کی کفالت ان کے ذمہ تھی، اور جب وہ ایک کمرے میں ان کو جہاں کفالت کے لیے رکھا ہوا تھا، ان کی دیکھ بھالی کے لیے ان کے لیے مخصوص کمرہ کیا ہوا تھا، وہیں چھوڑ کر آپ کہیں کام چلے گئے، واپس آئے تو پریشان تھے کہ کوئی کھانے پینے کے لیے تو کچھ میں چھوڑ کے نہیں آیا، اور لیٹ بھی ہو گیا ہوں، دیر ہو گئی۔ اسی تذبذب میں، پریشانی میں جلدی گھر آئے اور دروازہ کھولا تو مائی صاحبہ کے سامنے اس وقت بے موسمے اور وافر پھل پڑے ہوئے تھے، اور وہ دیکھ کر پریشان ہوئے اور سوال کیا انا لک ھذا، کہ یہ کہاں سے آئے، میں تو دے کر نہیں آیا، اور نہ ہی میں نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ کوئی آپ کو دے جائے، اور دروازہ بند ہے، اس کی چابی بھی میرے پاس ہے، پھر یہ کہاں سے آئے؟ تو اگر کوئی ہولے عقیدے کا ہوتا نا تو کہتا یہ تہاڈی جُتی جوڑیاں دی صدقے، ایسا نہیں۔ مائی صاحبہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جب پوچھا کہ انا لک ھذا، فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ ذوالجلال کی عنایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو پھر جناب زکریا علیہ السلام کی وہ ایک سوچ نے پھر دوبارہ انگڑائی لی کہ جو اللہ اس بند کمرے میں مریم کو بے موسم پھل عنایت کرنے پر قادر ہے تو وہ مجھے اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ فرمایا فنادتہ الملائکہ، جب میرے نبی نے پھر دعا کی تو پھر ہم نے بھی اسی جگہ پر انہیں بیٹے کی بشارت سنا دی۔ تو گویا کہ پورے یقین کے ساتھ اس سے مانگتے رہنا چاہیے، اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے، وہ جب اس کی عنایت ہو جائے، اس کی کرم نواسی ہو جائے۔ جناب زکریا علیہ السلام نے پھر دعا کی، یعنی اسی جگہ پہ اپنے مالک کے ساتھ رابطہ کیا، رب حبلی بلدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ کتنے پیارے جملے، رب حبلی، اے میرے رب مجھے عطا کر، ملدن کا، اپنے پاس سے، ذریۃ طیبہ، اولاد صالحہ، انکا سمیع الدعاء، کیونکہ میرا عقیدہ، میری سوچ اور میرا فہم یہ کہتا ہے کہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، اور اس کے لیے نہ تو کوئی وقت مقرر ہے اور نہ کوئی ٹائم مقرر ہے اور نہ ہی کوئی جگہ اس کے لیے۔ جہاں بھی اور جس وقت بھی کوئی پکارنے والا تجھے پکارتا ہے تو اس کی دعا کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، لہٰذا میری دعا کو بھی سن اور قبول کر کے مجھے اولاد عطا فرما۔ تو پھر اللہ ذوالجلال نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بیٹا بھی اللہ کا نبی۔ تو اس لیے اللہ ذوالجلال سے جب انبیاء نے دعائیں کی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے بے اولاد جوڑوں کو کہ وہ اپنے اللہ سے رابطہ قائم رکھیں اور اس سے دعا اولاد کی کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا
کہ کتاب و سنت میں ہماری زندگی کی ہر پریشانی، ہر مصیبت اور ہر غم کا مداوع موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دکھوں، ان پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں دعائیں، اذکار اور وظائف بتائے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے اہتمام کے ساتھ ان اذکار کا، ان دعاؤں کا اور ان وظائف کا اہتمام کریں، تاکہ ہماری زندگیوں سے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے ساتھ یہ پریشانیاں، یہ دکھ اور یہ غم نکل جائیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔